السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن عرباد بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد رحمہم اللہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دینی و ملی اخوان، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نہایت ہی جامع خطبہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ جس کو سن کر کے ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کلیجے دہل اٹھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، گویا کہ آپ کا یہ الوداعی خطبہ لگ رہا ہے، فاوصینا، لہذا آپ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے امیروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ حاکم مقرر کر دیا جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم اس دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھو گے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواجذ، ایسی صورت میں جب تم سماج کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھنا تو ایسی صورت میں تم میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ، اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے اور پکڑے رہنا۔ اس لیے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور تھامے رہے گا، ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرہ ہوگا۔ اور جو انسان اس دنیا کے اندر، دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر کسی بھی طرح سے کسی نئی چیز کا ایجاد کرے گا تو اس کا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی انسان نے اس دین شریعت کے اندر کوئی ایسا عمل کیا جس کا ثبوت، پروف کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہیں ہے تو اس کا وہ عمل باطل اور مردود ہے۔ اور نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی انسان نے اس دین کے اندر کسی نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے جس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہیں ہے تو اس کا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کسی ایسی چیز کو ایجاد کرتے ہیں جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے واسطہ نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر کے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے نبی کے زمانے ہی میں، نبی کی زندگی ہی میں، نبی کی وفات سے پہلے ہی۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان آج اس دین اسلام کے اندر نبی کی وفات کے بعد کسی طرح سے کوئی نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی عمل کرتا ہے جس کا پروف کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ کل کے دن
یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جس طرح سے جو بدعات کے کام یا بدعات و خرافات کے اعمال انجام دیے گئے ثواب سمجھ کر کے، جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہے۔ کل کے دن اللہ کے رسول سے جو چیز ثابت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے اور آپ کے صحابہ نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا تھا، اور صحابہ کو، امت کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کل کے دن ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں نے اسی دین کے اندر ثواب سمجھ کر کے ایسے خرافات کے، ایسے بدعات کے اعمال انجام دیے جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی واسطہ نہیں۔ تعزیہ بنانا، نوحہ اور ماتم کرنا، گریبانوں کو چاک کرنا، اپنے رخساروں کو نوچنا اور گریبانوں کو چاکنا اور سینہ کوبی کرنا، ان تمام اعمال کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی جو یہ واویلا مچاتے ہیں، خرافات کے کام انجام دیتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں، ان کی شہادت کا غم ہم کو بھی ہے، ہم کو بھی ان سے محبت ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں کہ وہ جنتیوں کے سردار ہیں، ہمارا بھائی اس بات پر عقیدہ ہے، ایمان ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے، لیکن ان کی شہادت کے غم میں اس طرح کے واویلے مچانے اور نوحہ اور ماتم کرنا، گریبانوں کو چاک کرنا، تعزیہ بنانا، اس کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ہم ہر وہ عمل جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی واسطہ نہیں، ہم ہر اس عمل کو باطل اور مردود قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اتباع اور پیروی کرو، اور ان دونوں کی خلاف ورزی کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اتباع اور پیروی کرو، اور جو تمہارے حاکم ہیں، علماء ہیں، جو تمہارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کرو، اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اپنے اس مسئلے کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول کے درمیان تلاش کرو۔ یہی ایک مسلمان کا، ایک مومن کا شیوہ اور کردار ہے، اور ہر وہ عمل جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہیں ہے وہ باطل اور مردود ہے۔ اللہ نے اس دین کو نبی کی زندگی میں مکمل کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ یہ نبی کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد معاملہ پیش آتا ہے۔ تو اگر ہمارے اپنے مسلمان بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں یہ واویلے مچاتے ہیں، یہ بدعت و خرافات کے کام انجام دیتے ہیں جس کا کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی واسطہ نہیں، تو ہمارا ہر وہ عمل جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہیں ہے وہ باطل اور مردود ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے حقیقی محبت کریں، جو ایمان کا جز ہے اور ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور تھامنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔